اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سامعین محترم، گزشتہ دروس کا ادامہ ہے۔ آج کا درس جو ہے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے آپ بھائیوں کی خدمت میں اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی کہ آپ کے سامنے اور آپ بھائیوں کے ساتھ گفتگو میں محو ہوں۔ خداوند متعال اس آیے مجیدہ کے اندر اصولی ترین نقطہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے جو اساسی ہے، یعنی جس چیز کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا ہے اللہ اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، خدا کی پرستش کرو، رب کی پرستش کرو، اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کا شریک نہ قرار دو، کسی چیز کو بھی اس کا شریک مت قرار دو۔ عبادت سرچشمہ ہے خلقت کا، یعنی اصلی ترین ہدف انسان عبادت الہی ہے، جو اس لیے اللہ نے اور آیات میں اس کا مطلب بھی وہ فرمائے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی تمہاری خلقت کا اصلی ترین ہدف عبادت خدا ہے، کیونکہ اسی عبادت کے ذریعے انسان جو ہے رشد کرتا ہے اور اصلی ترین ہدف تکامل انسان اسی عبادت کے ذریعے ہے۔ تو اسی لیے خدا نے کہا خدا کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شریک نہ قرار دو۔ اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا آیات میں ذکر کیا انہوں نے پہلے یہی عبادت کی بات کی، کیونکہ اصلی ترین رکن انسانیتی ہی عبادت ہے۔ اسی عبادت کے ذریعے انسان تکامل تک پہنچتا ہے، رشد کرتا ہے اور تقرب الہی لقاء اللہ اس کو حاصل ہوتا ہے اسی عبادت کے ذریعے۔ اگر عبادت نہیں ہے اس کے اندر تو اس اور اس کے حیوان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا فرق اساسی ترین فرق جو ہے کہ عبادت الہی جس کے ذریعے انسان تکامل لقاء اللہ تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح آیت اور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں، اے لوگوں، خدا کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو، اسی کی ہی عبادت کرو۔ کیوں؟ ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا پروردگار ہے، وہ تمہارا خالق ہے، اسی کی عبادت کرو۔ الذی خلقکم، اللہ نے الذی خلقکم، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے۔ والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو لوگ ہیں ان کو یہی حکم ہے عبادت خدا کرو۔ کیوں عبادت خدا کرو؟ اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں لقاء الہی حاصل ہو۔ دیکھا ہے علت عبادت کی لقاء اللہ آخر میں بیان ہو رہا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کی طرف آئے تو پہلا جملہ حضرت نے اپنی قوم کو مخاطب ہو کے یہی کہا، قال المسیح ابن مریم یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم وما للظالمین من انصار۔ جناب مسیح ابن مریم نے بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کے یہ کہا، اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، ان کی عبادت کرو۔ اگر جو عبادت نہیں کرے گا، عبادت نہ کرنے کا لازمہ کیا ہے؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، عبادت نہیں کرو گے تو ظالم کے زمرے میں آ جاؤ گے۔ جو ظالم کے زمرے میں ہے، ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ناصر نہیں ہے۔ یہ اس آیے مجیدہ میں بہت دقیق نقطے طرف متوجہ خداوند متعال کر رہا ہے کہ عبادت اگر نہیں کرو گے، خدا کی بندگی نہیں کرو گے تو تمہارا زمرہ ظالمین میں ہے، اور ظالمین کا نتیجہ کیا ہے؟ خداوند ظالمین کو محبوب نہیں رکھتا، ظالمین کو اصلاً چاہتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے حضرت نوح کے بارے فرمایا، جب فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، جب ہم نے نوح کو اپنی قوم کی طرف ہم نے ان کو جب بھیجا ہے، اس کو مبعوث کیا، تو فوراً پہلا جملہ ہی حضرت نوح نے اپنی قوم کو یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ،
اللہ کی بندگی کرو۔ حضرت نوح پہلی مرتبہ جو مبعوث ہوئے، پہلا جملہ اپنی قوم کی کہا اعبد اللہ، پروردگار کی عبادت کرو، پرستش کرو۔ اگر عبادت اس کی نہیں کرو گے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تو میں بہت خوفزدہ ہوں اس عذاب عظیم جو آپ لوگوں پہ آنا ہے۔ یعنی عبادت نہ کرنا ظلم ہے، یعنی انسان نے ظلم کیا ہے۔ ظلم یا ظالم فی نفسہ ہی ہے، ظلم انسان اپنے اوپر کرتا ہے۔ ظلم اپنے اوپر کیسے کرتا ہے؟ جو ہے من یتعدی حدود اللہ، جس نے حدود الہی کی رعایت نہیں کی، اولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہے۔ عزیزان سامعین محترم، بہت دقیق آیات ہیں۔ جو نبی بھی اپنی قوم کی طرف آیا تو ان کا پہلا خطاب اپنی قوم کو یہ اعبد اللہ، خدا کی عبادت کرو۔ اگر عبادت ان کی نہیں کی تو تم نے ظالمین کے زمرے میں ہو، اگر ان کی عبادت نہیں کی تم نے تمہارا نتیجہ خطرناک ہے، عذاب الہی کے منتظر رہو۔ اسی طرح اور آیے میں جو خداوند متعال فرما رہا ہے کہ جب ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو کیا کہا؟ ارسلنا نوحا الی قومہ، جب ان کو ہم نے نوح کو جب اس کی قوم کی طرف بھیجا تو ان انذر قومک من قبل ان یاتہم عذاب الیم، تو ہم نے کہا اپنی قوم کو انذار کرو، ڈراؤ قابل اس کے کہ ان پہ عذاب نازل ہو جائے۔ تو حضرت انہوں نے کیا کہا؟ یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں آپ کے لیے نذیر ہوں اور مبین ہوں، میں آپ کے لیے نذیر ہوں اور آپ کو میں بتلانے آیا ہوں کہ آپ متوجہ ہو جاؤ، خدا کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ آنے عبد اللہ، غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اللہ کی بندگی کرو، اسی کو جھک جاؤ۔ واتقوہ واطیعونی، تاکہ تمہیں تقوی ملے اور میری تم اطاعت کرو۔ کس چیز میں اطاعت کرو؟ جو قانون اور احکام اللہ کی طرف سے میں لے کر آیا ہوں اور تم کو میں بیان کر رہا ہوں، اس احکام کی پیروی کرو۔ جب ان کی پیروی کرو گے تو گویا کہ تم لوگوں نے اللہ کی پیروی کی، کیونکہ ولی اللہ جو ہوتا ہے، جو نمائندہ الہی ہوتا ہے، جو خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، ان کی پیروی در واقع پیروی خداوند متعال ہے۔ ان کی تبعیت، ان کی اطاعت پروردگار ہے، ان کی نافرمانی پروردگار ہے۔ فرمائیں میری اطاعت کرو، جو قانون میں اللہ کی طرف سے لے کر آئی ہوں آپ کے لیے، آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے جو قانون احکام جو میں اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں، تو ان کی اطاعت کرو۔ اگر اطاعت کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو گزشتہ تم نے گناہ کیے ہیں، تمہیں لا علمی تھی، پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، اگر تم نے ابھی ہم جو قانون، جو احکام جو بیان ہو رہے ہیں، جو میں اللہ کی طرف سے لے کر آئی ہوں، کون؟ حضرت نوح فرما رہے ہیں اپنی قوم کو، یہ الگو ہی نمونہ ہے حضرت نوح ہمارے لیے۔ اگر تم نے اس قانون کی پیروی کی، اللہ تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تمہیں طولانی عمر عطا کرے گا۔ بہت دقیق نقطہ ہے اس آیت میں۔ احکام الہی کی پیروی کرنا، ایک تو عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے جو احکام الہی کی، حدود اللہ کی رعایت کرے، محرمات سے اجتناب کرے، واجبات کو انجام دے۔ جو آدمی یہ کام انجام دیتا ہے، خدا اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا بہت سی روایات ہیں، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ابھی فقط لفظ عبادت میں، اور جو نبی بھی اپنی قوم کی طرف آیا، پہلا خطاب ان کا یہی تھا کہ بندگی خدا کرو۔ انشاءاللہ بیان کریں گے آنے والے جلسوں میں اس کا فلسفہ کیا ہے عبادت کا۔ اگر انسان عبادت نہ کرے تو کس نتیجے میں پہنچے گا، اگر عبادت کرے تو کیا ان کو حاصل ہوگا، اگر عبادت نہیں کی وہ ظالمین میں شمار ہے، تو ظالم کون سا ہے، کس چیز کا انجام نہ دینے سے انسان ظالم ہو جاتا ہے، یہ سب مراحل انشاءاللہ ہم بیان کریں۔ ابھی فقط جو ہے ہم یہ بیان کر رہے ہیں، جو نبی بھی اپنی قوم کی طرف آیا انہوں نے عبادت کا کہا، کیونکہ اصلی ترین، مہم ترین اور اساسی ترین چیز جو اللہ چاہتا ہے وہ بندگی الہی ہے، خدا کی عبادت ہے۔
انسانوں کو خالق ہی اس لیے کیا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خالق اس لیے کیا تاکہ اس کی بندگی کریں۔ کیوں بندگی کریں؟ کیونکہ خدا اپنا جلوہ رحمت، اپنا جلوہ لطف کرم، اور اسی طرح اپنا جلوہ رحمت، جلوہ غفار ہونا، یہ سب کیسے خدا اپنا جلوہ رحمانیت بیان کرے، کس طرح اس کو ظاہر کرے کوئی مخلوق ہو تاکہ ان کو بخشے، ان کو معاف کرے، تو یہ جلوہ غفور ہونا ثابت ہو جائے۔ خدا غفار ہیں، کیسے کوئی ہو ان کو بخشے تو غفار کا جو ہے یہ اطلاق اس پر آئے۔ تو خدا کی بندگی کرو، خدا کی رحمت حاصل ہو، خدا کی بندگی کرو، خدا آپ پر جو ہے آپ کے گناہوں کو بخش دے، خدا کی بندگی کرو، خدا تجھے بہشت عطا کرے، خدا کی بندگی کرو تاکہ لقاء الہی حاصل ہو۔